بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ یہ واقعات سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال تھی۔ صالح علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ اس کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے۔ یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی، مطلب وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کی ابتدا اپنے والد سے کی۔ آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے باپ، جو مجھے علم ہوا ہے شاید تمہیں نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اور مجھے خوف ہے کہ اللہ کا تم پر عذاب آئے اور تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ایک مدت تک کے لیے دور ہو جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مہربانی کرتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تعلق ہو گئے۔ آپ نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تب آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان بتوں سے بیزار تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوں گے۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں بلکہ اعلانیہ کہی تھی۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آ پہنچا۔ عید کے دن وہ صبح سویرے کھانا پکا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں خوشیاں مناتے۔ لیکن اس دن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔
اور وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں، اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کرتے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات تک نہیں کرتے؟ پھر دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ جب مشرکین واپس لوٹے تو دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا؟ کہنے لگے، یہ کام کس ظالم کا ہے؟ پھر لوگ کہنے لگے، ہم نے ابراہیم کو بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اس کو بلاؤ، پھر اس کو سزا دو، اور سب جمع ہوئے تو کارروائی شروع ہوئی، اور کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ کام تو بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر سب سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکے اور نہ نقصان۔ تعجب ہے تم پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان بتوں کو۔ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو۔ یہ سن کر وہ اپنے کفر میں ہی ڈٹے رہے، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اس کو اس میں دھیکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پھر سب کو حکم دیا، لکڑی جمع کر کے میدان میں رکھیں، اور اس کام میں عورتوں اور بچوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین میں اونچی دیوار محسوس ہوتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جولا تیار کیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلی جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم آگ کے درمیان بڑے ناز سے بیٹھے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ان پر ایمان نہ لایا۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نام کی بادشاہت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے بیشتر حصے میں اسی ہی کی حکمرانی تھی۔ جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے اسے نہیں جلایا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا،
میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمی لے کر آؤ۔ جیل سے ایسے آدمی کو لایا گیا جن کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کو قتل کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور کہنے لگا دیکھو میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور زندگی ملتی ہے۔ نمرود کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ کوئی مضبوط دلیل پیش کی جائے، حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ نمرود یہ سن کر اس کا سر جھک گیا، وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے ابراہیم سے کہا آپ اس ملک سے چلے جائیں، ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر آباد کہا اور شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں آ کر وہ حرام نامی بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے چچا ہاران کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ نجوم پرست تھے، ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام حرام کے ستارہ پرست لوگوں کو لے کر ایک رات نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی چمک دمک بہت تھی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے روز پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اگر میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ اور کہنے لگے اے اللہ تو کہاں ہے؟ اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ اور پھر دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے میں اپنا رخ اسی کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکساں ہو کر پیدا کیا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ تب آپ کہنے لگے تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے، اور میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی ایمان نہ لایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لاؤ، تو ساتھ ہی اس سے پوچھنا اس کے ساتھ آدمی ہے کون ہے، اگر اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندے کو حکم دیا اور ادھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر کہا یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم بیوی بہن ہو۔
اور پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا یہ عورت آپ کی کون ہے؟ تو آپ نے کہا میری بہن ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تعویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ جب اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخ پکار کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگتے ہوئے آئے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے دعا کی اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا۔ اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، اس بار یعنی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا اب کی بار تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ اور سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا تم میرے پاس انسان نہیں بلکہ سرکش جن لائے ہو۔ پھر اس نے اسے رہا کر دیا عزت کے ساتھ اور اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا سارہ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر بولے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ بچپن سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہاران اور مصر میں بھی ساتھ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی میں چلے گئے ہیں، انہیں کفر سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کا حکم سنائیں۔ اور لوط علیہ السلام وہاں روانہ ہو گئے اور فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام وہیں رہائش پذیر ہو گئے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دینے لگے، یہاں یہ بے شمار دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب آپ کی عمر 85 سے 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دوں۔ اور ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ پاک نے ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد ہونے کے بعد سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ مجھے اور ہاجرہ کو ایک ساتھ نہ رکھیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام کو سارہ علیہ السلام کی نگاہوں سے دور کر دیا، اور ادھر اللہ کا بھی حکم نازل ہو گیا، فرمایا کہ اپنی بیوی ہاجرہ
اور اس کے بچے کو مکہ کی طرف ہجرت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جگہ اس وقت ویران بے آباد تھی، نہ انسان تھا نہ پانی۔ یہی جگہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور قریب آ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے چلے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، آپ کو اللہ پاک نے ایسا کرنے کو کہا؟ تب آپ نے ہاں کہا۔ اور پھر ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شیر خواہ بچے کی طرف لوٹ گئی۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہا، اور اب پانی کی تلاش شروع کی، لیکن پانی نہ ملا، اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ اور ہاجرہ علیہ السلام نے بچے کو وہیں چھوڑا اور قریبی صفا پہاڑ کی طرف دوڑی۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کوئی پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے، اور جب کچھ نظر نہ آیا تو دوسری طرف دوڑی، ساتھ میں بچے کی طرف دیکھتی۔ اسی طرح مروہ پہاڑ پر چڑھ گئیں، وہاں بھی نگاہ دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا، اور پھر صفا پہاڑی کی طرف دوڑنے لگی، اور پھر مروہ پہاڑی کی طرف دوڑی۔ اسی طرح صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اتنے میں آپ کو ایک آواز آئی، اور یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی، اور جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف پہنچی۔ دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی لوٹ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس نے اس چشمے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی، زم زم، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اور انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر آباد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا، اور زمزم چشمے کے قریب پہلے تو قریب ہی پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں اجرت ادا کرنی ہوگی۔ اور انہوں نے حامی بھر لی اور فوراً رہائش اختیار کر لی، اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم سے پرورش پانے لگے اور ان سے عربی سیکھ لی۔ پھر اس کے ان قبیلے میں شادی ہوئی، پھر ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ مکہ تشریف لائے۔ ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے اور نیند آ گئی، اور نیند میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے لگتے جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تمام ماجرا بتایا اور ان کی رائے لی، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی والی جگہ لے گئے۔
راستے میں ابلیس شیطان اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ کرنے لگا، لیکن شیطان ناکام ہوا اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کا ہاتھ رک نہ جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لیٹا دیا، اور اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، اور آپ زور لگا رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جان جلدی کیجئے۔ چھری چلتی رہی اور گردن نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اور ایک آواز آئی، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جبرائیل نظر آئے اور وہ آسمان سے ایک مینڈا لے کر آئے۔ یہ مینڈا دنیا میں سے نہیں تھا بلکہ جنت کا مینڈا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو اجر دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ بہرحال اس عظیم قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ ایسے میں 3 فرشتے آئے، وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے تھے۔ راستے میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، اور فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی مہمان نواز تھے، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حیران زدہ ہو گئے، یہ لوگ اس بستی کے رہنے والے تو نہیں، لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، جیسا کہ دور سے چلے آنے والوں میں ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں۔ بہرحال آپ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے تھے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہوں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، ابراہیم نہ ڈرو، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب فرشتوں نے یہ بات کہی تو سارہ علیہ السلام پاس کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ اس کے بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی، بہت جلد ہم اسحاق سے تیری ویران گود آباد کریں گے، اور اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھ لے گی۔ یہ خوشخبری سن کر سارہ علیہ السلام حیران ہو گئی اور کہنے لگی، ہائے افسوس، میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بانجھ ہوں، اور میرے خاوند بوڑھے ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، اے اہل بیت، یہ تو اللہ کے تم پر رحمت اور برکت ہیں۔ یہ تھی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے رہتے تھے، اور ایک دفعہ آئے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اسی طرح کھدائی شروع کی اور تعمیر شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہم نے بیت اللہ کے مقام میں ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دی، فرمایا، میرے ساتھ شریک نہ کرنا، اور میرے گھر میں قیام اور طواف سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے،
اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اور تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا۔ انسان کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ اور یہ تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات۔ اور یہ پیغام آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔